اب اللہ کا حکم سنیے، اور یہ کئی جگہ پہلے پارے میں بھی گزر چکا۔ یہود و نصارہ کہتے تھے ہم اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، جنتی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ واضح طور پر اللہ نے کہا، یہ نہیں کہا کہ فلاں امتی، فلاں صحابی، فلاں کے مرید، یہ سب نہیں کہا، فلاں کے سلسلے کے، بلکہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کون جنت میں جائے گا، کس کو اللہ جنت دے گا؟ بلا، سنو، بلا من اسلم وجہہ للہ، جو مکمل طور سے اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے گے، کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے وہ نہیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہ محسن فلو اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم۔ وہ جو نیکیاں کرنے والے، وہ جو اللہ کے احکامات کے سامنے جھکنے والے، شخصیت کے سامنے جھکنے والے نہیں، جو اللہ کی رضا کی کوشش کرنے والے، شخصیات کی بڑائی اور کبریائی نہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرنا۔ وہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ ارشاد فرمائے گا یہ وہ دن ہے جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا کام آئے گا۔ کیا تھے؟ سچے۔ سچا کون ہے؟ جو اللہ کو ماننے والا ہے، جو اللہ کی تعلیمات کو ماننے والا ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ دنیا کا شرک ہے، سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا کذب، جھوٹ، شرک ہے۔ سچا کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صرف توحید آدمی کو فائدہ دے گی۔ توحید یاد رکھیے، اگر توحید نہیں ہوگی، ارے کس نے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں وہی کہا ان کو باغ ملیں گے، انعامات سن لیجیے، جن کے نیچے نہریں جانی ہوگی، جن میں وہ ہمیشہ کو رہیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش۔ بندے کس سے راضی ہے یہ نہیں، رب جس سے راضی اللہ اس کو انعامات سے نوازے گا۔ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ ساری شخصیات کہیں اڑ جاتی ہے، ایک جملے میں عقیدہ سیدھا کر لیجیے۔ دیکھیے، یہی اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک صحابی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مانگو کیا مانگتے، آپ کے اختیارات میں جو چیز تھی۔ صحابی کہتے ہیں سوچ کر بولوں۔ اس کے بعد صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی، جنت میں آپ کا ساتھ۔ یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو، خوب سجدے کرو، رب راضی ہو جائے، اور میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ تو جنت میں آپ کا ساتھ کس سے مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ اللہ سے، کہ اللہ اس کو میرے ساتھ کر دے۔ اور ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنی نیکیاں کر، کیونکہ اللہ نے کہا ہے سچوں کے ساتھ، نیکوں کا معاملہ، جو نیک عمل کرے کہ دعا میری قبول ہو اور ساتھ ملے، تو دونوں کی طرف رجوع ہوئے اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ہم سے راضی اور خوش، اور وہ کس سے راضی؟ اللہ سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے، یہ بڑی بھاری کا، یہ اللہ سے راضی اور خوش۔ اور جو جن سے اللہ راضی اور جو اللہ سے راضی، سب سے بڑی کامیابی، بڑی بھاری کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک جملہ یہ نہیں ہے، یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، پوری ساری سوچ فکر کو صحیح رخ اور سارے باطل کو اڑا دینے والا ایک جملہ کیا ہے؟ اللہ ہی کی سلطنت آسمانوں کی اور زمینوں کی، جب سب اسی کا ہے، اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہے، زمین آسمان، اور اس کے اندر جو سب ہے کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو پھر مانگنا کس سے ہے؟ کسی کا کچھ نہیں ہے۔ دوسری جگہ کا ذرے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جس کا کچھ نہیں ہے اس کو راضی کرنا، اس کو پکارنا، اس کو چلانا، یہ اللہ ہی کی سلطنت، آسمانوں کی اور زمین کی، اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہے،
اور ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے وہ، جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے انعام، جس کو کوئی قدرت ہی نہیں ہے۔ مکھی اگر ان کا کچھ لے کر بھاگ جائے، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثلا نفس مولا، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ کر جو تم دوسروں کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سب مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اکیلے نہیں، ساروں کو اکٹھا جمع کرو، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی اگر ان کا کچھ لے کر بھاگ جائے، اپنے کھانے پہ جو اللہ نے عطا کیا اس پہ قدرت نہیں کر سکتے، اللہ کی جنت پہ رکھیں گے قدرت، کسی اور کے اوپر رکھیں گے قدرت۔ مکھی اگر ان کا کچھ لے کر بھاگ جائے، کمزوری کی انتہا، ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے جو مانگ رہا ہے، اور کتنا کمزور بیوقوف ہے جو مانگ رہا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق۔ وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے، جب اسی کا اختیار، اسی کا قدرت، اسی کا فیصلہ، تو اسی کی رضا اور خوشنودی زندگی کا مقصود، زندگی کا اصل مقصد، زندگی کا اصل مشن، پوری زندگی کا حاصل یہی ہونا چاہیے، اللہ، اس کی بندگی، اس کے احکامات کی فرما برداری، اس کی عظمت و بڑائی اور کبریائی۔